یہ ریئلٹی ہے، یہ عبادت، یہ نفس کو اپنے کنٹرول کر کر خدا کی بارگاہ میں جو شخص حقیقی خدا سے محبت کرتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ خود جوانوں کو میں زیادہ بہتر مثال دیتا ہوں، ان کو سمجھ میں آئے گی۔ جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا معشوق دروازہ کب کھولے گا، وہ اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ لیلا مجنوں عرفا تمثیل استعمال کرتے ہیں کہ مجنوں لیلا کو ڈھونڈنے اس کے شہر گیا تو پوچھا کسی سے کہ لیلا کا گھر کہاں ہے، تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں مجنوں۔ کہہ رہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں خود خوشبو آ جانی چاہیے۔ خلاصہ گھر پہنچا، کھٹکھٹ آیا، نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو مجنوں نے کہا کہ میں، تو جواب آیا ابھی تک میں ہی ہو، چلا گیا۔ پھر کئی سال بعد واپس آیا، پھر کھٹکھٹایا کون؟ کہا تم، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تو ہوویں، میں چلنا راہواں تو ہوویں، میں بولا گلنا تو ہوویں، میں نہیں تو ہوویں۔ یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا۔ کربلا فنا کا درس ہے عزیزان محترم۔ کربلا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وی کین گیدر اینڈ ٹاک اٹ اینڈ لیفٹ۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ کربلا نے، امام حسین نے پوری دنیا کو تبدیل کر لیا آپ کے سامنے۔ دیکھیں آپ، ہر کسی کے عشق کا کعبہ اس ٹائم کربلا ہے، عشق کا کعبہ کربلا ہے۔ امام حسین نے وہ کام کیا۔ ایک شخص شیخ مفید سے یا بہت بڑے علماء سے دونوں میں سے کسی ایک سے واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کوفہ میں کھڑے ہو کے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی آخر امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جو ایک قدم بڑھائے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے اس کو مستحب حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں ایسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک گھوڑے سوار آیا، عربی گھوڑے سوار۔ اس نے بولا شیخ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس پریشانی میں ہوں۔ تو اس جوان گھوڑے سوار نے شیخ کو ایک مسئلہ بتایا، اس کا جواب کہا کہ ایک جگہ پہ بادشاہ ہے، بادشاہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ شکار لڑنے گیا، اپنے لشکر یعنی اپنی فورس سے الگ ہو گیا، کھو گیا جنگل میں۔ جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ پر پرانا ٹوٹا پھوٹا خیمہ لگا ہوا ہے۔ جب خیمہ لگا ہوا ہے تو دیکھا ایک بڑھیا سی عورت ہے، تو اس کو کہا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو اس نے بولا کہ آئیے بیٹھیے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا آ جائے تو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بہرحال میرے پاس اس ٹائم اور تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میں آپ کی۔ تو اس کے پاس صرف ایک دمبا تھا، یعنی ایک گوٹ تھی، اس کو قربان کیا اور اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کا لشکر جو ہے وہ پہنچ گیا، بادشاہ کو لے کے جانے لگے۔ بادشاہ نے کہا اس بڑھیا کو بھی دربار لے کے چلو۔ غور سے سنیے گا، دربار لے کے گئے، اپنے جو وزراء تھے دربار میں ان سے پوچھا کہ میں اس کے پاس گیا، اس نے یہ مجھے خدمت کی، تو اب اس کو میں کیا انعام دوں؟ کسی نے بولا 100 بھیڑیں دے دیں، 100 گوٹ دے دیں، کہا نہیں یہ کم ہے، کہا اونٹ دے دیں، یہ دے دیں، زمینیں دے دیں، کہا نہیں یہ بھی کم ہے۔ بات چلتے چلتے یہاں تک آئی کہ اپنی آدھی مملکت یعنی اپنا آدھا ملک اس کو دے دیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں یہ بھی کم ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ پھر بادشاہ سلامت تو پوری حکومت دیں گے کیا؟ کہا یہ بھی کم ہے۔ کہا کیسے؟ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اب رعایا کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے پھر بھی میں اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس جوان نے کہا اے شیخ، امام حسین کے پاس 18 سال کا جوان تھا، اللہ کو دے دیا، 6 ماہ کا بچہ تھا، اللہ کو دے دیا، کڑیل جوان بھائی تھا، اللہ کو دے دیا، جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے اللہ کو دے دیا، اب اللہ کے پاس پوری خدائی میں جو کچھ ہے وہ حسین کا ہے۔
عزیزان میں زندہ